الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج کا ہمارا سبق نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 1 سے 5 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے لے کے 276 تک انشاءاللہ. آج کا جو ہمارا پہلا صفحہ ہے، اس کے جو اہم 4 موضوعات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح معجزات عطا فرمائے، اور روح القدس کے ذریعے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا عطا فرمائی؟ ان کی تائید کی، ان کو تقویت بخشی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض مومن ہیں، بعض کافر ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے سے پہلے انفاق کی تلقین کی ہے، اور اس کے بعد آیت القدسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور شفاعت کے بارے میں بیان ہے کہ شفاعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگی، اور آیت القدسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے. ہمارا جو آج کے پہلے صفحے کا جو چوتھا ٹاپک ہے، اس میں یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی بھی زبردستی نہیں ہے. دین کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، بلکہ ہدایت واضح ہے، کفر سے اور شرک سے توحید واضح ہے. اسی طرح جو گمراہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے گا تو اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا کہ جو کڑا ٹوٹنے والا نہیں ہے. ابھی ہم شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 253 ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر کیا عطا فرمائی؟ فضیلت عطا فرمائی. بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی، اور بعض کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، اور بعض سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بینات یعنی معجزات عطا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے. لیکن وہ کیوں لڑے؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ بینات آنے کے بعد، واضح جو ہے دلائل آنے کے بعد، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. تو بعض ان میں سے ایمان لے آئے اور بعض ان میں سے انہوں نے کفر کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے، کبھی بھی آپس میں کسی قسم کا اختلاف نہ کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اس کو کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تِلْکَ الرُّسُلُ، تِلْکَ الرُّسُلُ، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم، کہ ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو علی بعض، بعض پہ. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ بعض رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض پہ فضیلت عطا فرمائی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے، ان میں سے بعض وہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے درجات میں، یعنی بعض کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے. تو جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا وہ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بعض کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے. اس مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو سب پہ بلند کر دیا. وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کیا عطا کی ہم نے؟ البینات، بینات یعنی معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. مثال کے طور پہ وہ مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، اور اسی طرح کوڑی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، اور اسی طرح مادہ ذات جو اندھا ہوتا تھا، جو پیدائشی نابینا ہوتا تھا، اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو شفا حاصل ہو جاتی تھی اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا.
اور فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہ ہم نے تائید کی، ہم نے تقویت بخشی ہو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، بروح القدس کس سے؟ روح القدس کے ساتھ۔ تو روح القدس سے کون مراد ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقویت عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو نہ قتال کرتے، نہ لڑتے آپس میں، من بعدہم ان کے بعد یعنی رسولوں کے بعد، من بعد ما جاءتهم البینات اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، یعنی واضح دلائل آ جانے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں کبھی نہ لڑتے، یعنی رسولوں کے جو پیروکار تھے، بعد میں جب رسولوں کے بعد جو ہے اختلافات ہوئے، بعض ان میں سے مومن ہوئے، بعض ان میں سے کافر بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بینات آ جانے کے بعد انہوں نے آپس میں کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ ولیکن اختلافوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، وہ اختلاف ان کے اندر واقع ہوا۔ فمنہم، پس ان میں سے بعض وہ ہیں، من آمن جو ایمان لے آئے، ومنہم من کفر، اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، لیکن بینات آ جانے کے بعد، واضح دلائل آ جانے کے بعد بعض نے کیا کیا؟ ایمان لے آئے، اور بعض نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا، مَقْتَتَلُوا، تو وہ آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ يَفْعَلُ، کرتا ہے، ما یرید، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے، تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ایک اور چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا تو اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر انسان ہدایت پر کاربند رہے، ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو اختیار کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رسولوں کے بعد ان کے جو پیروکار تھے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا لیکن کیسے اختلاف کیا؟ اس کی صورت کیا تھی کہ بینات آ جانے کے بعد، واضح جو دلائل تھے ان کے آ جانے کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا کیا، لیکن اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا آپس کا جو ہے، آپس کے اندر جو ضد تھی، جو حسد تھا، جو اناد تھا، اس کی بنیاد پہ انہوں نے اہل ایمان سے اختلاف کیا۔ تو پھر دو گروہ بن گئے، کتنے گروہ بن گئے؟ دو گروہ بن گئے لوگوں کے، بعض ان میں سے ایمان لے آئے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ کَفَرَ، اور بعض جو ہے وہ انہوں نے کفر کو ترجیح دی، لیکن بینات اور واضح دلائل آ جانے کے بعد۔ تو اس کے بعد ہم اپنی اگلی آیت پہ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انفاق کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، جو ہم نے تمہیں عطا کیا، من قبل، قبل اس سے، ان یاتی، کہ آ جائے، یوم، ایک دن، لا بیع فیہ، کہ اس دن کے اندر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی شفاعت ہوگی، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، والکافرون، اور جو کافر ہیں، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم انفاق کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، یعنی زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں، اس دن کے آنے سے پہلے کہ وہ قیامت کا دن ہے کہ جس دن کوئی بیع نہیں ہوگی، خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس دن کوئی دوستی کام آئے گی کہ کوئی دوست کسی دوست کو بچا لے، ایسا نہیں ہوگا، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کی سفارش کر کے اس کو بچا لے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس میں مشرکین کا رد ہے اور کفار کا رد ہے۔ یہ والی جو شفاعت ہے اس کو شفاعت منفیہ کہتے ہیں، یعنی جس کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی، اس سے مراد وہ شفاعت ہے کہ جو ان کے باطل عقائد کے اندر تھی، کہ وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمیں جو ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو پیشوا ہیں، ہمارے جو انبیاء ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، اور خاص کر جو ہم ان کے جو معبودان باطلہ تھے، ان کے متعلق وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قیامت کے دن یہ سفارش کر کے، شفاعت کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے چھڑا لیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ ایسی کوئی سفارش نہیں ہوگی، ایسی کوئی شفاعت نہیں ہوگی. لیکن دوسری جو شفاعت کی قسم ہے، سفارش کی جو قسم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شفاعت حقہ ہے اور شفاعت مثبتہ ہے، کہ جس کا شریعت کے اندر اس بات کیے گئے. اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، نیک لوگ شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، صالحین شفاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے، راضی ہوں گے، وہی انسان شفاعت کر سکے گا، اس کے لیے ہی شفاعت ہو سکے گی. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ایک بندے کے لیے اس کے لیے شفاعت ہو تو کوئی اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے زبان دراز کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی سفارش کر سکے. ایسا بالکل نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خوف سے لرزاں و ترساں ہوں گے. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں ذکر کیا کہ وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے مگر اس کے لیے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کریں گے. اور ساتھ فرما دیا کہ شفاعت کے وقت ان کی حالت کیا ہوگی، قیامت کے دن ان کی حالت کیا ہوگی کہ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے وہ ڈر رہے ہوں گے. آیت الکرسی یہ قرآن کی اعظم آیت ہے، یعنی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جو اس کو رات کو پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور فرض نماز پڑھنے کے بعد اس کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يمنعه من دخول الجنہ الا الموت. جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کو جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کسی چیز نے نہیں روکا ہوگا. تو بڑی عظیم آیت ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات جلال اور کمال کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے، اور اس کے اندر شفاعت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفاعت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا مگر وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے. الحی، وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ زندہ ہے. وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. القیوم، یعنی جو ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو وہ قائم رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، یعنی زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا. اور القیوم، جو ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ، نہیں اس کو آتی، یعنی اللہ تعالیٰ کو سینۃ اونگ ولا نوم، اور نہ ہی نیند، یعنی اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا کہ لہو، اسی کے لیے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. من ذا الذی، کون ہے جو یشفع، شفاعت کرے، عندہ، اس کے سامنے، اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کے اذن کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کون سفارش کر سکتا ہے کسی کی؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی صورت کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے، الا باذنہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے دے. تو جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہی اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کر سکے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یعلم، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مخلوقات کی جو مستقبل میں آنے والے جو حالات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو ماضی میں ان کے جو حالات گزر چکے ہیں سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا ولا یحیطون، وہ نہیں احاطہ کرتے، بشیء، کسی بھی چیز کا، من علمہ، اس کے علم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سے، الا بما شاء، مگر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں سے وہ، یعنی مخلوق جو ہیں، جو انسان ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہاں، جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، لوگوں کو مطلع فرما دیا ہے، اتنا ہی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے، ہمیں اتنی ہی معلومات ہیں، اتنا ہی ہمیں علم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، ان کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چل سکتا، ہاں الا یہ کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے.
وسع وسیع ہے اور سمویا ہوا ہے، کرسی ہو اس کی کرسی نے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کرسی نے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ سارے آسمان اور زمین اس کے اندر آ جائیں، یعنی آسمان و زمینوں سے بھی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی۔ تو اس کرسی کی کیفیت کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں، آسمان اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں کہ جیسے ایک بڑا صحرا ہو، میدان ہو، اس کے اندر ایک چھلا پڑا ہو، گول چھلا جو ہوتا ہے نا چھوٹا سا، یعنی ایسے ہیں آسمان کرسی کے مقابلے میں۔ اور پھر فرمایا کہ جو کرسی ہے وہ عرش کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسے ایک بڑے میدان کے اندر، ایک صحرا کے اندر ایک چھلا پڑا ہو، یعنی وہ چھلا گویا کہ کرسی ہے، اور یہ جو بڑا سا صحرا ہے، بڑا میدان، وہ کیا ہے؟ وہ عرش ہے۔ تو عرش کے اوپر اللہ رب العالمین ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ ولا یعودہ، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں تھکاتی اللہ تعالیٰ کو حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، یعنی آسمانوں و زمینوں کی حفاظت، یعنی اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے، وہ ہوا، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ العلی بلند ہے، العظیم بڑا عظیم ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور بڑا بلند ہے۔ تو دیکھیے اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ حی و قیوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں کہ وہ کیوں ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور اونگ آنا اور نیند آنا یہ مخلوق کی صفت میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، یہ صفات نقص ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ساری کی ساری جو صفات ہیں وہ صفات کمال ہیں، کمال درجے کی صفات ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل کیا دی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے، ساری کی ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور پھر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے راضی ہوں گے اس کے لیے سفارش ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کن کے لیے راضی ہوں گے؟ اللہ رب العالمین اہل توحید کے لیے راضی ہوں گے، اہل توحید کی ہی سفارش ہو سکے گی، اور اہل توحید ہی سفارش کر سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے جو آگے ہے جو پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور پھر مخلوق کی بے بسی کا بیان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ تعالیٰ خود ان کو بتا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کتنی بڑی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو سمویا ہوا ہے، اس کی وسعت نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ تعالیٰ تو جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے، دین کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو دین اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی دین اسلام کے اندر داخل ہوتا بھی ہے تو اپنی آزاد مرضی سے وہ داخل ہوگا، اور اگر وہ دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتا تو اس کا کیا ہے کہ یا تو وہ اسلامی حکومت کو جزیہ دے گا، اگر وہ جزیہ نہیں دیتا تو اس سے قتال کیا جائے گا، اس سے جہاد کیا جائے گا۔ اگر وہ جزیہ دے دیتا ہے تو اس کو آزادی ہے، وہ اپنے دین پر قائم رہ سکتا ہے۔ جی، تو اللہ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین،
کہ بے شک جو ہے واضح ہو گئی ہے قد تبین الرشد، جو رشد ہے، جو ہدایت ہے، وہ بالکل واضح ہے، من الغی، غی سے، غی کسے کہتے ہیں؟ گمراہی کو، یعنی جو ہدایت ہے وہ گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے، سیدھا راستہ غلط راستے سے بالکل واضح ہو چکا ہے، ایمان کا راستہ کفر کے راستے سے بالکل واضح ہو چکا ہے، توحید شرک سے بالکل واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو بھی کفر کرے گا، طاغوت کا انکار کرے گا، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جو معبودان باطل ہیں وہ طاغوت، شیطان طاغوت ہے، اور ہر وہ چیز طاغوت ہے، ہر وہ انسان طاغوت ہے کہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس پہ راضی بھی ہو، ہر وہ انسان کہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہوں، لوگ اس کو پوجتے ہوں اور وہ اس پہ خوش بھی ہو، راضی بھی ہو، یہ طاغوت ہے۔ تو جس نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت سے برات کا اعلان کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، بِالْعُرْوَةِ، ایک ایسے کڑے کو، الوثقیٰ، جو بڑا مضبوط کڑا ہے، تو اس نے ایک ایسے کڑے کو پکڑ لیا جو بڑا مضبوط ہے، لن انفصام اللہ، جو ٹوٹنے والا نہیں، یعنی وہ دین پہ ثابت قدم ہو گیا، ایسی ثابت قدمی ہے کہ اس کے اندر انقطاع نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والے، علیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا صفحہ ہے، اس کا پہلے ٹاپک، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ، اللہ تعالیٰ، ولی کارساز ہے، الذین، ان لوگوں کا، آمنوا، جو ایمان لائے، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے، ان کا کارساز ہے، یخرجہم، اللہ تعالیٰ ان کو نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، یعنی کفر اور شرک کے اندھیروں سے ان کو نکالتا ہے، الی النور، نور کی طرف لے کے آتا ہے، یعنی توحید کے نور کی طرف، ایمان کے نور کی طرف۔ تو سلیس ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے، اللہ تعالیٰ کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، وہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف، یعنی شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کے ان کو توحید کے نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ والذین کفروا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم، ان کے جو اولیاء ہیں، اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی ایک ولی اور اولیاء زیادہ، تو اولیاء سے مراد یہاں کون لوگ ہیں؟ یہاں اس سے مراد ان کے معبودان باطلہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے جو اولیاء ہیں، ان کے جو کارساز ہیں، وہ طاغوت ہیں، ان کے کارساز اور ان کے جو دوست ہیں وہ کون ہیں؟ طاغوت ہیں، ان کے اولیاء کیا ہیں؟ طاغوت ہیں۔ طاغوت سے کیا مراد ہے؟ ان کے معبودان باطلہ، ان کے بت، اور جن کی وہ پوجا کرتے، جن کی وہ عبادت کرتے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یخرجونہم، وہ ان کو نکالتے ہیں، من النور، نور سے، الی الظلمات، ظلمات کی طرف، اندھیروں کی طرف، کفر و شرک کے اندھیروں کی طرف، یعنی ایمان سے ان کو نکال دیتے ہیں، ان کو نور سے نکال کے اندھیروں کی طرف ان کو لے جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے کارساز طاغوت ہیں، معبودان باطلہ ہیں، شیاطین ہیں، کہ جو ان کو نور سے نکال کے ظلمات کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ آگ والے ہیں، ہم فیہا، وہ اس میں، یعنی آگ میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ آگ والے ہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں جو کہ آگ میں، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 258 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا نمرود کے ساتھ، کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس جاتے ہیں تو نمرود ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ ایک بندے کو قتل کر دیا، مروا دیا، اور ایک بندے کو اس نے چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جو میرا رب ہے وہ کون ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے۔ اگر تو ایسا ہے، اگر تو اپنے یعنی دعویٰ کرتا ہے ربوبیت کا یا رب ہونے کا،
تو سورج کو مغرب سے نکال لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا ہو گیا، فبہت الذی کفر، وہ حیرت زدہ ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب اس کو نہیں بن پایا اور وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اس بات ہے، صانع ہونے کا اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو چلانے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الم تری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے نہیں دیکھا الی الذی، اس کی طرف، حاج، جس نے جھگڑا کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، ان، یہ کہ آتاہ اللہ، دی اللہ تعالیٰ نے اس کو الملک، بادشاہت، کہ اس نے کیوں جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، اس کو اپنے بادشاہ ہونے کا زعم تھا، اس وجہ سے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا۔ اذ قال، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے کہ یحیی، جو زندہ کرتا ہے، یمیت، اور مارتا ہے۔ جب ابراہیم نے کہا علیہ السلام کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قال، کہا، یعنی نمرود نے کہا، انا، میں، احیی، زندہ کرتا ہوں، امیت، اور میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ، پس اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأتی، لے کے آتا ہے، بالشمسی، شمس کو، یعنی سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فأتی، پس تو لے آ، بہا، اسے، من المغرب، مغرب سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے کیا کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، مشرق سے یعنی نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے کے آ، یعنی تو اس کو مغرب سے، اس کا ایسا کر کے تو یہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ بات کی تو فبہت الذی کفر، تو جس نے کفر کیا تھا وہ مبہوت رہ گیا، وہ خاموش ہو گیا، اس کے سارے دلائل جو ہے وہ ختم ہو گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل ہی ایسی دی، بات ہی ایسی کی کہ اس کا وہ کوئی توڑ نہیں کر سکتا تھا۔ تو وہ کیا ہو گیا، مبہوت اور حیرت زدہ ہو کے وہ چپ ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ، اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر، جو کہ آیت نمبر 259 ہے، اس میں ایک قصہ بیان کیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی احیاء موتا کی جو صفت ہے اس کا اس بات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشیہا، او کالذی، یا اس شخص کی طرح، او کالذی، یا اس شخص کی طرح، مر، جو گزرا، علی قریۃ، ایک بستی پہ، وہی خاویۃ، اور وہ کیا تھی، گری ہوئی تھی، علی عروشیہا، اپنی چھتوں پر، اپنی چھتوں کے بل جو ہے وہ اوندی گری ہوئی تھی۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس بستی کو نہیں دیکھا، او کالذی، یا اس کی طرح، یعنی اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پہ گزرا کہ جو اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، جو اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے، حضرت عزیر علیہ السلام ہے، کہ جو ایک بستی سے گزرے کہ وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، یعنی وہ تباہ و برباد ہوئی بستی تھی، اس کے رہنے والے سب مرے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس بستی کو زندہ کرے گا، اس بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا مرنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، وہ فوت ہو گئے، اور 100 سال تک وہ اسی حالت میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر کے ان سے پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ 100 سال اس حالت میں رہے، یعنی موت کی حالت میں آپ 100 سال رہے ہیں۔ آپ اپنے کھانے اور پینے کو تو دیکھیں کہ وہ تبدیل نہیں ہوا ہے، وہ خراب نہیں ہوا ہے۔ اور اسی طرح ان کے ساتھ ان کا جو گدھا تھا، فرمایا کہ اس گدھے کو بھی دیکھو کہ وہ جو گدھا تھا وہ ہڈیوں کا پنجر بن گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ اپنے گدھے کو دیکھو کہ کیسے ہم
اس کی ہڈیوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر ہم اس کی ہڈیوں کو جوڑ کے اور اس کو جو ہے گوشت پہنا کے ہم اس کو بالکل صحیح سالم کر لیتے ہیں. تو فلما تبین لہ، جب وہ واضح ہو گیا اس کے لیے، تو قال اعلم، تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ قال، کہا یعنی عزیر علیہ السلام نے، ان کیسے یحیی، زندہ کرے گا، ہذہ، اس کو یعنی اس بستی کو، یعنی اس قریہ کو، اللہ تعالیٰ بعد موتی، ہے اس کی موت کے بعد. تو انہوں نے کہا، اس ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس بستی کو زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد. فاماتہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی ان کو، کتنی؟ 100 عام، 100 سال. ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت دے رکھی، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا. قال، کہا یعنی اللہ نے کہا، کم لبثت، تو کتنا ٹھہرا ہے، کتنا رہا ہے یعنی حالت موت کے اندر. قال، کہا، لبثت، میں رہا ہوں، یومن، ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ. یعنی انہوں نے کہا کہ میں ایک دن پورا رہوں، یہ دن کا ایک حصہ میں اس حالت میں رہا ہوں. قال، کہا، بلکہ لبثت، تو رہا ہے، 100 عام، 100 سال، بلکہ تو 100 سال تک اسی حالت میں رہا ہے، حالت موت کے اندر. فانظر، پس تو دیکھ، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، کہ وہ خراب نہیں ہوا، یعنی ان کا کھانا پینا ان کے ساتھ تھا، ان کا گدا ان کے ساتھ تھا، تو کھانا پینا تک ان کا خراب نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے کھانے پینے کو تو دیکھو کہ وہ بالکل خراب نہیں ہوا ہے. وانظر، اور دیکھ، الی حمارک، ذرا اپنے گدے کی طرف تو دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ، تاکہ ہم بنا دیں تجھے، آیتن، آیت یعنی نشانی، للناسی، لوگوں کے لیے. فرمایا کہ تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. کس چیز میں نشانی بنا دیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال موت دے کے رکھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، اور تاکہ یہ نشانی بن جائے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہزاروں سال کے بعد قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پہ بالکل قادر ہے. وانظر الی العظام، اور دیکھ، الی العظام، عظام کی طرف یعنی ہڈیوں کی طرف دیکھ. وہ جو گدا تھا اس کی وہ ہڈیاں وہ بن گیا تھا، اس کا گوشت اڑ گیا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزها، کہ ہم کیسے ہم اس کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، ہم کیسے اس کی ہڈیوں کو اٹھا کر ہم اس کو جوڑتے ہیں. ثم، پھر نکسوها، پھر ہم اس کو پہناتے ہیں، لحما، گوشت. ثم نکسوها، پھر ہم اس کو پہناتے ہیں، لحمن، گوشت. فلما، پھر جب، تبینہ، واضح ہو گیا، لہو، اس کے لیے، قال، کہا یعنی عزیر علیہ السلام نے کہا، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. تو اس قصے کے اندر عقیدہ باس بعد الموت کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے کے سارے مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، سارے کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کریں گے، ان کو زندہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. جی، اس کے بعد ہمارا اگلا صفحہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بعث بعد الموت کو دیکھنے کا مطالبہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اولم تؤمن، اور کیا تو نے یقین نہیں کیا، کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا آگے سے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ اس لیے مطالبہ کر رہا ہوں تاکہ میرے دل کی مزید تسلی ہو جائے. حالانکہ ان کا تو ایمان تھا، ان کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، اور اولو العزم رسولوں میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ آپ 4 پرندے لیں. کتنے؟ 4 پرندے لیں. 4 پرندوں کو پہلے اپنے پاس مانوس کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ پرندہ ایسا ہے، یہ دوسرا ایسا ہے، تیسرا ایسا ہے، چوتھا ایسا ہے، اور اس کی یہ صفات ہیں.
اور پھر ان کو ذبح کر دیں اور ان کے جو ٹکڑے ہیں وہ مکس کریں اور ہر پہاڑ پہ ان کا ایک حصہ رکھ لیں اور پھر ان کو بلائیں. جب آپ بلائیں گے ان کو پکاریں گے، ان کو بلائیں گے اپنی طرف، تو وہ زندہ ہو کے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور ان کو بلایا تو وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. تو اس قصے کے اندر ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے والبعث بعد الموت والایمان بالیوم الآخر، یہ ایک حقیقت ہے. یہ کوئی نعوذ باللہ فرضی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لا ریب فیہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی مقامات پہ فرمایا کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی مجھے دکھا، کیف کیسے، تحیی تو زندہ کرے گا، الموتى مردوں کو. یہ لفظی ترجمہ تھا، صحیح ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، قال، کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے، اولم، اور کیا نہیں، تؤمن، تو ایمان لایا، اور کیا تو ایمان نہیں لایا، یعنی کیا تجھے یقین نہیں ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. قال، کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا، کیوں نہیں، ولیکن، اور لیکن، لیطمئن، تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی، میرا دل، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، مطلب ہے کہ میرا دل زیادہ اس کے اندر اطمینان آ جائے اور زیادہ تسلی ہو جائے. مجھے ایمان تو ہے لیکن میں قلب کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں، مزید اطمینانی قلب چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال، کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے، فخذ، تو لے لے، اربعتن، چار، من الطیر، پرندوں میں سے، یعنی چار پرندے لے لو، فصرہن، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، الیک، اپنے پاس، ثم، پھر، اجعل، رکھ دو، علی کل جبل، ہر پہاڑ پہ، منہن، ان میں سے، جزءاً، ایک جز، ایک حصہ، ہر پہاڑ پہ، مختلف پہاڑوں پہ وہ جو چار جو ذبح کر کے جو کٹے ہوئے پرندے ہیں ان کے حصے کاٹ کے مکس کر دیے گئے ہیں، تو ہر پہاڑ پہ ایک حصہ ان پرندوں کا رکھ دو. ثم ادعوہن، پھر پکارو ان کو، پھر ان کو پکارو یعنی ان کو بلاؤ اپنی طرف، یاتینک، وہ آئیں گے آپ کے پاس، سعین، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تو وہ زندہ ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. وَعْلَمْ، اور جان لے، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، بڑا عزیز ہے، بڑا زبردست ہے، حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے. اس کے بعد ہم آیت نمبر 261 کی طرف آتے ہیں. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسے ہے. فرمایا کہ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل، مثال کی مانند ہے، حبۃ، ایک دانے کی، ان کی مثال ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، انبتت، جس نے اگائی، 7 سنابل، بالیاں، فی کل سنبلۃ، ہر سنبلہ یعنی ہر بالی میں کیا ہے، 100 حبہ، 100 دانے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یضاعف، بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے اجر، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع، بڑی وسعت والا ہے، علیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. تو سلیس ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے 7 بالیاں اگائی. کتنی؟ 7 بالیاں اگائی، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں. تو کتنے بن گئے؟ 700. 7 بالیاں اور ہر بالی کے اندر کتنے دانے؟ 100 دانے ہیں. تو ٹوٹل دانے کتنے ہو گئے؟ 700. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر، یضاعف، بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو مختصر تفصیل کی طرف آتے ہیں اس کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے
مثال بیان کی ہے ان لوگوں کی کہ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کو کتنا اجر ملتا ہے؟ 700 گنا ان کو اجر ملتا ہے، 700 گنا سے لے کر اور زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی جس کا جتنا زیادہ ایمان کے اندر وہ پختہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اسی طرح جس کے اندر جتنا بھی اخلاص ہے وہ اس اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کا اجر بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو 700 گنا اجر ہے یہ صدقہ اور خیرات کا ہے۔ کس کا ہے اجر؟ صدقہ اور خیرات۔ لیکن جو اعمال ہیں جیسے ہم ذکر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہم پڑھتے ہیں قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں، تو اس کا جو رول ہے وہ کیا ہے کہ نیکی جو ہے اس کا اجر 10 گنا ملے گا، لیکن انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، خیر کے کاموں میں خرچ کرنا، غرباء اور مساکین اور محتاجوں پہ خرچ کرنا، اس کا اجر ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کا اجر اور ثواب 700 گنا سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا ترغیب ہے کہ ہم اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ آیت نمبر 262 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ احسان نہیں جتلاتے، خرچ کرنے کے بعد وہ احسان نہیں جتلاتے، اور جن پہ وہ خرچ کرتے ہیں، جن کو وہ دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں دیتے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ہی ان پہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو ان آیات کے اندر اور آنے والی بھی آیات کے اندر ہیں، آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم ہمیں دی ہے، جو احکام ہمیں دیے ہیں خرچ کرنے کے حوالے سے، وہ کیا ہیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ احسان نہیں جتلانا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا کسی محتاج اور غریب کو دیتے ہیں تو دینے کے بعد اس پہ خرچ کرنے کے بعد ہم اس پہ احسان نہیں جتلا سکتے، اس پہ احسان جتلانا یہ حرام ہے، یہ منع ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو جب کسی پہ خرچ کرتے ہیں، کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو پھر پوری زندگی اس پہ احسان جتلاتے رہتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ المنان بما اعطا، کہ جو دے کر احسان جتلاتا ہے، جو کسی پہ خرچ کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے، کسی غریب مسکین کو دیتا ہے، کسی محتاج کو دیتا ہے، تو اس کے بعد اس پہ احسان بھی جتلاتا ہے۔ اور دوسری چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا وہ عزا ہے، کہ صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد اذیت نہیں دینی، اس کو اذیت اور تکلیف نہیں دینی، اس کی حقارت نہیں کرنی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صدقہ و خیرات کرنے کے بعد جس کو صدقہ خیرات جن کو دیتے ہیں ان کو پھر تکلیف بھی دیتے ہیں، ان کو اذیت بھی دیتے ہیں، تو یہ حرام، یہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے وہ ہے ریاکاری، کہ جب بھی صدقہ و خیرات کرنا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ یہ ہے کہ حلال مال میں سے صدقہ کرنا ہے، حرام میں سے نہیں۔ اور اسی طرح ایسی چیز میں سے صدقہ نہیں کرنا، صدقہ نہیں دینا کہ جو بالکل ردی ہے، بالکل نکمی چیز ہے، بالکل فالتو ہے، فضول ہے، کہ جو انسان خود نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی وہ دے، لیکن وہ دوسروں کو دینا پسند کرتا ہے، تو یہ نہیں۔ اگر جب اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہے تو اپنا اچھا مال دیں، اپنا بہترین مال دیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرنا شروع ہو جاؤ کہ جو تم کو اچھی لگتی ہیں، جن کو تم محبوب جانتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ الذین ينفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون ما انفقوا، پھر وہ جو خرچ انہوں نے کیا ہے اس کے پیچھا نہیں کرتے، منن،
احسان، یعنی خرچ کرنے کے بعد، انفاق کے بعد وہ احسان نہیں جتلاتے، ولا اذا، اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں اور نہ ہی ایذا دیتے ہیں، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ولا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی مستقبل کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا ہم یحزنون، اس کا تعلق ماضی سے ہے کہ جو کچھ دنیا میں ان کے ساتھ ہوا، جو کچھ ان سے فوت ہو گیا دنیا کے اندر، اس پہ وہ غمگین نہیں ہوں گے، اس پہ وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اس ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو انہوں نے خرچ کیا اس پہ احسان نہیں جتلاتے اور ایذا بھی نہیں دیتے، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ہی ان پہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 263 ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول معروف، قول، قول بات، معروف، معروف کے مطابق، اچھی بات، نرم بات، یعنی نرمی والی بات کہہ دینا، اچھی بات کہہ دینا، یعنی سائل کو کیا مراد ہے؟ مانگنے والے کو، جو مانگتا ہے یا جس پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، جس کو آپ دے رہے ہیں۔ قول معروف و مغفرت، اور معاف کر دینا، خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذی، کہ جس کے پیچھے کسی طرح کی تکلیف پہنچانا ہو، یتبعها اذی، کہ جس کے پیچھے کسی بھی طرح کی تکلیف یا ایذا پہنچانا ہو، اذیت دینا ہو۔ جی، یعنی ایک بندہ ایک صدقہ کرتا ہے، اس کی مثال کیسے ہے مزید واضح ہو جائے گا کہ ایک بندہ صدقہ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، دیتا ہے کسی محتاج، کسی غریب مسکین کو، تو اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس کو ایذا دیتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے، ساتھ باتیں کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے مثال کے طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ نرمی سے بات کہہ کے، ایک سائل آپ سے مانگتا ہے، آپ اس کو نرمی سے بات کریں، یعنی قول معروف، پیار سے اس کو بات کر کے، نرمی سے اس سے بات کر کے آپ اس کو یہ کہہ دیں، اگر آپ نے اس کو نہیں دینا، آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو بھی عطا فرمائے، یعنی کوئی سختی والی بات اس کو نہیں کرنی، اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ مغفرت، اور اس کو معاف کر دینا ہے، چشم پوشی کرنی ہے، اگر وہ زیادہ مانگنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ یعنی لپٹ کے مانگتا ہے، بہت زیادہ بات مانگتا ہے، تو اس پہ چشم پوشی کرنی ہے، اس کے ساتھ اس کو معاف کر دینا ہے۔ اور وہ مغفرت، اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ اس کی پردہ پوشی بھی کرنی ہے، لوگوں کو نہیں بتانا کہ اس نے مجھ سے اس طرح مانگا ہے، اتنا زیادہ مانگا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قول معروف ہے، نرم بات کہنا، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے کسی طرح کی تکلیف پہنچانا ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یہ تعلیم دی ہے اور یہ ہدایت دی ہے کہ ہم مانگنے والے سے اچھی طرح بات کریں، اگر نہیں اس کو دینا تو اس سے قول معروف، پیار سے بات کریں، بالکل نرمی سے اس سے بات کریں، اور اگر اس کی طرف سے کوئی اذیت ہوتی ہے، کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ مغفرت، اس کو معاف کر دیں، اس سے چشم پوشی کریں۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے کی بنسبت کہ جس صدقے کے بعد انسان دوسرے کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے یا اس پہ احسان جتلاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسان جتلانے والے اور ریاکاری کرنے والے کی مذمت بیان کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، مت ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، اپنے صدقہ و خیرات کو، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور اذیت دے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں منع کیا ہے کہ اپنے صدقات و خیرات کے ثواب کو مت ضائع کرو۔ کس طریقے سے؟ احسان جتلا کے اور اذیت دے کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال بھی بیان فرمائی کہ جو بندہ
रियाकारी करते हुए अपना माल खर्च करता है, माल अपना किसी को देता है, किसी गरीब मिस्कीन को अल्लाह ताला के रास्ते में, लेकिन उसका मकसद क्या, अल्लाह ताला की रज़ा नहीं बल्कि रियाकारी है, तो फरमाया कि उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक चट्टान है, उस पर मिट्टी पड़ी हुई है, उस पर क्या है, मिट्टी है, तो जोर की तेज सी बारिश आती है तो क्या होता है कि वो चट्टान और वो पत्थर बिल्कुल साफ हो जाता है। तो फरमाया कि इसी तरह जो रियाकार लोग अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं और उनका मकसद रियाकारी होता है और उनका मकसद लोगों को दिखलाना होता है, उनकी मिसाल ऐसी ही है कि उनको किसी भी किस्म का कोई अजर और सवाब हासिल नहीं होता। उनका सब जो है सदका और खैरात सारा का सारा क्या हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। कि जैसे वो चट्टान से जो मिट्टी है, तेज बारिश पड़ती है तो सारी की सारी मिट्टी बिल्कुल खत्म हो जाती है, चली जाती है। इसी तरह इनके सदका और खैरात का हाल है कि लोगों के जो रियाकारी के लिए खर्च करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, ला तुब्तिलू, मत बातिल करो, ज़ाया करो, सदकातिकुम, अपने सदकात, बिलमन्नी, एहसान जताकर, वल अज़ा, और तकलीफ देके, कल्लज़ी, उस शख्स की मानद, युनफिकु, जो खर्च करता है, मालो, अपने माल को, किस नियत से, रिया अन्नासी, लोगों को दिखाने के लिए, वला युमिनु, और नहीं वो ईमान रखता, बिल्लाहि, अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर, यानी वो ना अल्लाह पर ईमान रखता है और ना ही क़यामत के दिन पर वो ईमान रखता है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल बयान फरमाई कि उसकी मिसाल कैसे है। फमसलुहु, तो उसकी मिसाल, कमसली, मिसाल की मानद है, किस चीज़ की मिसाल की मानद है, सफ़वान, सफ़वान की। सफ़वान किसे कहते हैं, साफ पत्थर को, चट्टान को, एक चट्टान, एक पत्थर को, अलैहि तुराब, उस पे तुराब है, यानी मिट्टी है, उस पत्थर पे, चट्टान पे क्या है, मिट्टी पड़ी हुई है। फ़असाबहु, तो आती है, पड़ती है उस पत्थर पे, क्या पड़ती है, वाबिलुन, तेज बारिश, क्या पड़ती है, तेज बारिश उस पे आती है। फतरकहु, तो वो छोड़ देती है वो बारिश उस पत्थर को, सल्दा, बिल्कुल साफ, यानी सख्त चट्टान की सूरत में साफ, बिल्कुल साफ शफाफ करके वो बारिश उस पत्थर चट्टान को छोड़ देती है। फरमाया कि ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू, कि वो कुदरत नहीं पाएंगे किसी भी चीज पर जो उन्होंने कमाया, यानी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, सबका सब ज़ाया हो जाता है। तो ये मिसाल अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है उन लोगों की कि जो अपने माल को कैसे, किस लिए खर्च करते हैं, रियाकारी के लिए, लोगों को दिखलाने के लिए खर्च करते हैं। तो उनकी मिसाल कैसे है कि जैसे एक पत्थर है और उस पर मिट्टी पड़ी हुई है, जोरदार बारिश आती है और बरसती है, जोरदार बारिश बरसती है उस पत्थर पे, वो सारी की सारी मिट्टी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, वहां से चली जाती है। तो फरमाया कि यही हाल उनके सदकात और खैरात का है कि उनको किसी भी किस्म का कोई अजर और सवाब उनको हासिल होने वाला नहीं है। और उसकी वजह क्या है कि वो अपने माल अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए खर्च नहीं करते, बल्कि वो अपने माल किस लिए खर्च करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए। उनका इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता, और ना वो अल्लाह ताला पर उनका ईमान होता है, ना ही आखिरत के दिन पर ईमान होता है। तो ये असल में मुनाफिक लोग होते हैं कि जो मुनाफिकत जिनके अंदर होती है, उनका अल्लाह पर ईमान नहीं होता, और दूसरी जो चीज़ है क्या होती है कि उनके अंदर रियाकारी होती है, मुनाफिकत और रियाकारी। यानी मुनाफिक और रियाकार लोगों का जो सदका और खैरात है, उसकी मिसाल इस आयत के अंदर बयान की गई है। इसके बाद हमारा अगला सफ़ा है, इसकी आयत नंबर 265 है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने उन लोगों की मिसाल को बयान फरमाया है कि जो खालिस अपने सदकात और खैरात अल्लाह ताला की रज़ा के लिए देते हैं, उनका मकसद लोगों की रज़ा नहीं है, लोगों को दिखाना नहीं है, रियाकारी नहीं है, बल्कि वो अपने मालों को किस लिए खर्च करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मसलुल्लज़ीना, और मिसाल उन लोगों की, युनफिकूना, जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अपने मालों को, इब्तिगाअ, चाहते हुए, तलाश करते हुए, मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह ताला की रज़ा को, अल्लाह ताला की रज़ा को तलाश करते हुए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वो अपने मालों को खर्च करते हैं। दूसरा फरमाया वो तस्बीतन मिन अनफुसिहिम, के अपने दिलों को साबित रखते हुए, अपने दिलों को साबित रखते हुए,
جو اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثلی، مثال کی مانند، جنتین، ایک باغ، یعنی ان کی مثال ایک باغ کی مثال کی طرح ہے۔ وہ باغ کہاں پہ ہے؟ بربوتن، اونچی جگہ پہ ہے، اونچی سرزمین پہ ہے۔ اصابہ، برستی ہے اس پہ، وابل، تیز بارش، یعنی وہ باغ ہے اور اس باغ پہ تیز بارش برستی ہے۔ فآتت، پس وہ باغ دیتا ہے، اکلہا، اپنے پھل، ضعفین، دگنا، یعنی انتہائی تیز بارش اس باغ پہ برستی ہے تو اس باغ کے پھل کتنے کیسے اگتے ہیں؟ دگنے اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فَإِن، پس اگر، لم یصبها، نہ برسے اس پہ، وابل، تیز بارش، فتل، تو شبنم، یعنی ہلکی سی پھوار، مطلب کیا ہے کہ اگر تیز بارش نہیں برستی تو اس باغ کے لیے ہلکی سی جو پھوار ہوتی ہے، شبنم جو ہوتی ہے، وہ ہی کافی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی اس باغ کے پھل اگتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے ایک پرفضا مقام پہ، اونچی سرزمین پہ ایک باغ ہے، انتہائی ایک بہترین باغ ہے ماشاءاللہ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس باغ پہ انتہائی تیز بارش برستی ہے، جب صحیح تیز بارش برستی ہے تو اس باغ کا جو پھل ہے وہ دگنا اگتا ہے۔ وہ پھل اپنا کتنا دیتا ہے؟ دگنا وہ اپنا پھل دیتا ہے۔ اگر وہ تیز بارش نہیں بھی ہوتی تو ہلکی سی جو فوار ہوتی ہے، ہلکی سی جو شبنم ہوتی ہے، وہ بھی اس باغ کے لیے کافی ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ اپنا پھل جو ہے وہ دیتا رہتا ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ان لوگوں کے صدقات کی کہ جو اپنے صدقات کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، یعنی چاہے وہ زیادہ صدقے دیں چاہے وہ کم دیں، ہر صورت میں ان کو ان کے اخلاص اور ایمان کے مطابق ان کا اجر ملتا ہی رہتا ہے، ان کا اجر ضائع نہیں ہوتا، ان کا اجر بالکل ضائع نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے کہ کون کس نیت سے خرچ کرتا ہے، کس کی نیت کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی نیت سے واقف ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 266 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جو اپنے مال کو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو اپنے مالوں کو، اپنے صدقات و خیرات کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور ان کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے ان کا مقصد؟ کہ لوگ خوش ہو جائیں اور لوگ ہمارا یعنی تذکرہ کریں، لوگ ہماری تعریف کریں، اور لوگ کہیں ماشاءاللہ بڑا سخی ہے اور بڑا اس کے پاس پیسہ ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایود احدکم، کیا چاہتا ہے کوئی تم میں سے ایک، ان تکون لہو، کہ ہو اس کے لیے، جنتن، ایک باغ، من نخیل، کھجور کا، واعناب، اور انگوروں کا، یعنی اس کا ایک باغ ہو، یعنی اس کے اندر کھجور کے درخت ہوں، اس کے اندر انگور کے درخت ہوں، اور تجری، اور چلتی ہوں، من تحتی، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، یعنی اتنا زبردست باغ ماشاءاللہ کہ اس کے اندر کھجور کے باغ ہیں، اس کے اندر جو ہے انگور کے درخت ہیں، اور اس کے نیچے سے کیا بہتی ہیں؟ نہریں بہتی ہیں۔ لہو فیہا من کل الثمرات، لہو اس کے لیے، فیہا اس باغ کے اندر، لہو اس کے لیے، اس شخص کے لیے، فیہا اس باغ کے اندر، من کل الثمرات، سارے کے سارے پھل اس کے اندر ہیں، اس باغ کے اندر اس کے لیے موجود ہیں، یعنی اتنا پیارا باغ ہے ماشاءاللہ اس کا۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور ساتھ کیا ہو جاتا ہے، اس کو بڑھاپا بھی اس کو آ پہنچتا ہے، یعنی وہ انسان، وہ بندہ جس کا باغ ہے، صاحب باغ والا، وہ بوڑھا بھی ہوتا ہے۔ وَلَهُ، اور اس کے لیے، ذُرِّيَّةٌ، اولاد ہے، ضعفاء، کمزور، یعنی خود بھی بوڑھا ہے، آگے اس کی اولاد بھی کیا ہے؟ کمزور ہے۔ فَأَصَابَهَا، تو بس پہنچتا ہے اس باغ کو، کیا پہنچتا ہے؟ اعصار، ایک بگولا، فیہ، اس میں، یعنی اس بگولے کے اندر، نار، کیا ہوتی ہے؟ آگ ہوتی ہے۔ اس کو ایک بگولا پہنچتا ہے اس باغ کو کہ جس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ نار ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے۔ فاحترقت، تو پس وہ باغ جل جاتا ہے، یعنی بالکل جل کے راکھ ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کچھ بھی
اس باغ میں سے باقی نہیں بچتا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال بیان فرمائی ہے کہ کتنا اس کا خوبصورت باغ ہے، کتنا پیارا اس کا باغ ہے، ہر قسم کے پھل اس کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر کھجور کے درخت ہیں، اس کے اندر انگور کے درخت ہیں، اور اس درخت کے نیچے سے نہریں بھی بہتی ہیں، لیکن جس کا باغ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب کیا اس کا باغ کیا ہو گیا؟ جل گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ تو اب کیا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں، کچھ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ایک تو وہ خود بوڑھا ہے کہ وہ دوبارہ اس باغ کو آباد نہیں کر سکتا، لگا نہیں سکتا۔ یا تو ہوتا اس کے بچے کچھ کر سکتے، بچے بڑے ہوتے، وہ باغ کو دوبارہ بنا سکتے تھے، وہ بھی نہیں ہے، بچے بھی اس کے چھوٹے ہیں، وہ بھی کمزور ہیں، وہ بھی کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تو یہ مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو ریاکاری کرتے ہوئے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے اس بوڑھے بندے کو کہ جس کی کمزور اولاد ہے کہ اس کا باغ جو ہے تباہ و برباد ہو گیا، اب وہ کچھ نہیں کر پایا، اسی طرح یہی مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو اپنے مالوں کو ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی ثواب کوئی اجر ان کو نہیں ملے گا، اور وہ دوبارہ وہ دنیا کے اندر بھی نہیں آ سکیں گے کہ وہ اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا شروع ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے لگ جائیں۔ یہ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا مصداق ان لوگوں کو بھی بنایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو پوری زندگی کیا کرتے رہتے ہیں؟ نیکیاں کرتے ہیں، لیکن موت سے پہلے شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور شیطان کی پیروی کرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پچھلی نیکیاں بھی کیا کر دیتے ہیں؟ اپنی پچھلی نیکیاں بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کذالک، اسی طرح یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لکم، تمہارے لیے، الآیاتی، آیتوں کو، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرنے والے بن جاؤ۔ اس آیت کے اندر، آیت نمبر جو 267 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلال کمائی اور پاکیزہ رزق میں سے خرچ کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم جو خرچ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ایک تو ہے کہ وہ حلال ہو، دوسرا پاکیزہ رزق ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، یہ فعل امر ہے، یعنی خرچ کرو۔ کہاں سے خرچ کرو؟ من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما، جو کسبتم، تم نے کمائی ہیں، یعنی اپنی پاکیزہ روزی میں سے تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو اسے میں پتہ چلا کہ حرام سے خرچ نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ حدیث کے اندر بھی ہے کہ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جائے گا وہی مال خرچ کیا جائے گا کہ جو پاک ہے، انسان کا پاک مال ہے۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے بھی، اخرجنا، نکالا، جو ہم نے، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے، یعنی جو زمین کی جو پیداوار ہے جو ہم نے تمہارے لیے نکالی ہے، اس میں سے بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا، اور مت قصد کرو اور مت ارادہ کرو، الخبیث، خبیث کا، منہ تنفقون، جس میں سے تم اس میں سے خرچ کرتے ہو، یعنی خبیث مال جو ہوتا ہے اس کو خرچ کرنے کا قصد مت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خبیث مال ہے، جو حرام مال ہے، وہ بھی خرچ نہ کرو۔ اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انتہائی جو ردی اور بالکل جو فضول چیز ہے کہ جسے تم خود بھی پسند نہیں کرتے ہو لینا، کہ تمہیں کوئی ایسی کوئی چیز دے، تم خود پسند نہیں کرتے ہو، تو اس لیے لہٰذا تم بھی وہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں مت لگاؤ، مت خرچ کرو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حلال مال کو خرچ کرنا چاہیے، حرام مال اللہ کے راستے میں نہیں لگا سکتے، اور نہ ہی وہ چیز اللہ کے راستے میں دیں کہ جسے آپ پسند نہیں کرتے کہ کوئی اسی طرح کی چیز ردی اور فضول اور نکمی چیز مجھے کوئی دے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اللہ نے فرمایا کہ تم اس کے لینے والے نہیں ہیں، تم اس کے لینے والے، خود تو تم اس کے لینے والے نہیں ہو، لیکن تم اللہ کے راستے میں اور لوگوں کو دیتے ہو، اللہ غریبوں اور مسکینوں کو تم وہ چیزیں تو دے دیتے ہو جو تمہارے پاس بالکل، یعنی کوئی ان چیزوں کی تمہارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بالکل جو ردی اور فضول قسم کی چیز ہوتی ہے،
تم دوسروں کو تو دے دیتے ہو حالانکہ تم خود ولستم بآخری، خود تو تم ان چیزوں کے لینے والے نہیں ہو، الا ان تغمضوا فیہ، الا یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو، اغماض برتو. تو وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ غنی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات و خیرات اور جو زکوٰۃ ہے اس کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے غنی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو حمید ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشیطان، شیطان یعدکم، تمہیں ڈراتا ہے الفقر، فقر سے، ویأمرکم، اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء، بے حیائی کا. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی آیت نمبر 268 ہے کہ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے. دیکھیے شیطان انسان کو ہمیشہ فقر سے ڈراتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی غریب مسکین کو دینے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان انسان کے دل کے اندر کیا ڈالتا ہے؟ انتہائی وسوسے ڈالتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم غریب بن جاؤ گے، مسکین بن جاؤ گے، کل کہاں سے تم کھاؤ گے. اور ساتھ دوسرا شیطان کیا حکم دیتا ہے؟ بالفحشاء، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور انتہائی کبھی قسم کے بخل کا بھی حکم دیتا ہے. اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو بخیل بنانے کی کوشش کرتا ہے. واللہ، اللہ تعالیٰ یعدکم، تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرتاً، مغفرت کا، منہ، اپنی طرف سے، وفضل، اور فضل کا. تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے مغفرت کا وعدہ دیتا ہے کہ تم اگر اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وفضل، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے عنایت عطا فرمائے گا. واللہ، اللہ تعالیٰ واسع، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، واسع ہے. علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یؤتی الحکمت، کہ اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے من یشاء، جسے چاہے. تو حکمت سے مراد کیا ہے کہ اس کے مطالب اور معنی بیان کیے گئے ہیں. حکمت سے بعد نے کہا ہے کہ اس سے مراد علم ہے، بعد نے کہا اصابت الرائے ہے، یعنی صحیح رائے قائم کرنا، صحیح درست بات تک پہنچنا. بعض نے اس سے سنت مراد لیا ہے، اس سے مراد سنت ہے. بعض نے مراد لیا ہے کہ اس سے مراد، حکمت سے مراد ناسخ، قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم ہے، اور قرآن اور سنت کا علم، اس کو بھی حکمت کہتے ہیں. تو مفسرین نے لکھا کہ سارے جو معنی ہیں حکمت کے وہ مراد ہو سکتے ہیں یہاں پہ. من یشاء، جسے اللہ تعالیٰ چاہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے، فہم و فراست عطا فرما دیتا ہے، قرآن اور سنت کا علم عطا فرما دیتا ہے. جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا فرماتا ہے. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جسے دے دی گئی حکمت، فقط تو یقیناً اوتیا، دیا گیا، خیراً کثیرا، بہت زیادہ خیر. یعنی اللہ نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی، جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عنایت فرما دی، تو اس کو گویا کہ بہت زیادہ خیر مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فقد اوتیا خیراً کثیرا، کہ گویا کہ وہ بہت زیادہ خیر عطا فرما دیا گیا. وما یذکر، اور نہیں نصیحت قبول کرتے، الا مگر اولو الالباب، عقلوں والے. تو نصیحت کے قبول کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو اہل عقل ہیں، اہل دانش ہیں، وہی لوگ نصیحت کو قبول کرتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو بندوں سے زیادہ، یعنی رشک نہیں کیا جا سکتا مگر دو قسم کے لوگوں پہ. ایک وہ انسان ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرما دیتا ہے اور وہ اس کو پھیلاتا ہے اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے. اور دوسرا وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہوتا ہے، اور اس مال کو دن رات، صبح شام اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. ابھی اس کے بعد ہمارا آخری صفحہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نفقہ، یعنی نفقہ اور نذر کا بیان فرمایا کہ خیرات و نذور سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. جو نفقہ، یعنی جو بھی خرچ تم خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے، یا کوئی بھی اگر تم نذر مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. تو اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ظالم ہیں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں، نہ اللہ مددگار ہوگا اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کا مددگار ہوگا. تو اللہ نے فرمایا وما انفقتم من نفقۃ،
اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی خرچ کرنا، من نفقت، کوئی بھی خرچ، او نظر تم یا نظر مانتے ہو، من نظر، کوئی بھی نظر، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمہ، اس کو جانتا ہے. یعنی تم کوئی بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کوئی بھی چیز دیتے ہو، خرچ کرتے ہو، یا تم نظر مانتے ہو. نظر ماننا کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان یہ نظر مانتا ہے، اپنے آپ پہ لازم کر لیتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا مال اللہ کے راستے میں دوں گا. تو یہ نظر ہے، اور نظر جب وہ مان لیتا ہے، اگر اس کا کام وہ ہو جاتا ہے تو اس کو اس نظر کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے. اس نظر کو، جو اس نے نظر مانی ہوتی ہے، اگر اس کا کام ہو گیا تو اس نظر کو پورا کرنا اس پہ لازم ہے. فإن اللہ یعلم وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالمین کے لیے، یعنی ظالم لوگوں کے لیے، من انصار، کوئی بھی مددگار. ظالموں کے مددگار نہیں ہے، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو الصدقات، صدقات کو، تو اللہ نے فرمایا کہ فنعما ہی، تو یہ اچھی بات ہے. اگر تم صدقہ اور خیرات کو ظاہراً دو، اعلانیتاً دو، تو یہ اچھی بات ہے. یعنی اگر ضرورت ہو، مثال کے طور پہ اگر اس میں کوئی مصلحت ہو، مثال کے طور پہ اگر اس میں کوئی حکمت ہو، تو پھر اس صورت میں اعلانیہ جو صدقہ ہے وہ بہتر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ افضل ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرتے ہو، یعنی اعلانیہ اگر صدقہ کرتے ہو، تو فنعما ہی، تو یہ اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ اپنے صدقات کو، ہاں سے مراد کیا؟ صدقات. وَتُؤْتُوهَا، اور تم دو انہیں، یعنی صدقات کو، ہاں سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ یہ مؤنث کی ضمیر ہے، سے مراد کیا؟ صدقات. تو تم صدقات اپنے دو، الفقراء، فقیروں کو، فہو، تو وہ، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، بلکہ یہ افضل ہے. تو عموماً جو صدقہ و خیرات کا جو طریقہ کار ہے شریعت کے اندر، وہ کیا ہے کہ صدقہ و خیرات کو خفیہ دیا جائے، پوشیدہ دیا جائے، کیونکہ اس کے اندر اخلاص زیادہ ہے. اس کے اندر اخلاص زیادہ ہے. لیکن جہاں پہ کوئی حکمت ہو، جہاں پہ مصلحت ہو، جہاں پہ لوگوں کو صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب دینا مقصود ہو، تو وہاں پہ اعلانیتاً بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ اعلانیتاً ہی دی جائے گی، اور بعض نے کہا ہے کہ جو صدقہ و خیرات ہے، نفلی صدقہ و خیرات، وہ پوشیدہ دیے جائیں گے. لیکن یہ آیت عام ہے کہ جتنے بھی صدقہ و خیرات ہیں، چاہے وہ فرض ہو جیسے زکوٰۃ ہے، یہ چاہے نفل ہو جیسے نفلی صدقہ و خیرات ہوتا ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پوشیدہ دیے جائیں. بلکہ ایک حدیث کے اندر اس کی فضیلت بھی ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. فرمایا ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ ایک وہ بندہ کہ جو اتنی خفیہ طریقے سے صدقہ کرتا ہے، اتنا پوشیدہ، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا. اس کی مثال ایسے بیان فرمائی کہ بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اتنا پوشیدہ. تو یہ بندہ اتنا عظیم انسان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے، جگہ عطا فرمائیں گے. تو کتنا عظیم عمل ہے کہ خفیہ اور پوشیدہ جو ہے اعمال انسان کرے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہ جانتا ہو. یہ جو اعمال ہیں انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے، کہ انسان جو ہے وہ اپنی خلوت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَيُكَفِّرْ، اور اللہ تعالیٰ مٹا دے گا عنکم، تم سے، من سیئاتکم، تمہارے سیئات میں سے، تمہارے گناہوں میں سے. تو اسے میں پتہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ مٹ جائیں تو ہمیں صدقات و خیرات کرنے ہوں گے، ہمیں صدقات دینے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، مسجدوں کے بنانے میں. اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو مستحق ہیں، جو غریب و مسکین ہیں، جو فقراء ہیں، ان کو ہمیں اپنے صدقات و خیرات دینے ہوں گے. واللہ، اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو تم کرتے ہو، خبیر، جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کے سارے اعمال سے کیا ہے؟ خبر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 272 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس علیک ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے آپ کے ذمہ ہداہم، ان کو ہدایت دینا. یعنی آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام واضح پہنچا دیں بس ان تک. اب اگر وہ آگے نہیں مانتے
وہ عمل نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کی جو ذمہ داری وہ کیا ہے کہ آپ اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر، خیر میں سے یعنی مال میں سے، فلی انفسکم، فلی انفسکم تو وہ تمہارے لیے ہے، تمہارے نفسوں کے لیے ہی ہے، یعنی جو بھی تم خرچ کرو گے تو فلی انفسکم، کہ اس کا فائدہ اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ تمہیں ہی ملنے والا ہے۔ وما تنفقون، اور نہیں تم خرچ کرتے ہو، الا مگر ابتغاء، چاہتے ہوئے، وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے چہرے کو، یعنی تم نہیں خرچ کرتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کے چہرے کو، اللہ تعالیٰ کے چہرے کی تلاش میں، نہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ تمہیں جو بھی خرچ کرنا ہے تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول، کہ اللہ تعالیٰ بس راضی ہو جائے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو، یوفی الیکم، جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر، خیر میں سے یعنی مال میں سے، اپنے مال میں سے تم جو کچھ بھی اگر خرچ کرو گے، یوفا الیکم، وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، یوفا الیکم، اس کا اجر اور ثواب تمہیں پورا پورا عطا کر دیا جائے گا، وانتم، اور تم، لا تظلمون، ظلم نہیں کیے جاؤ گے، تم پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، بلکہ ایک ذرہ برابر بھی نیکی اگر تم کرو گے تو اس کا اجر اور ثواب بھی تم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے۔ جی، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، آیت نمبر 273 ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو صدقات و خیرات ہیں ان کا مستحق کون ہے؟ الفقراء، فقراء ہیں، یعنی صدقات و خیرات کا جو مستحق ہیں وہ کون ہیں؟ وہ فقراء ہیں، الذین، جو احصروا، جو روک دیے گئے، جو روکے گئے ہیں، فی الارض، زمین میں، زمین میں جو روک دیے گئے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر ہیں، جہاد کے اندر ہیں، یا اس سے مراد وہ طلاب علم بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر روک دیے گئے ہیں، یعنی جو علم حاصل کرتے ہیں، جو علم حاصل کرنے کے اندر مشغول ہیں، کہ وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، کہ زمین میں وہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان کا ایک مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر ہیں، یا جہاد کے اندر ہیں، یا وہ علم کے حصول کے اندر ہیں۔ تو فرمایا کہ احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہیں، لا یستطیعون، وہ نہیں استطاعت رکھتے، ضرباً، ضرب کی یعنی سفر کی، فی الارض، زمین میں، یعنی وہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے، یعنی زمین میں کمائی کے لیے وہ سفر نہیں کر سکتے، کما نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو محصور کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ یحسبہم، سمجھتا ہے ان کو، الجاہل، جاہل، جاہل سے مراد یہاں کون کیا ہے؟ ناواقف، جو ناواقف ہے، جو ان کو نہیں جانتا، وہ ان کو کیا سمجھتا ہے؟ اغنیاء، اغنیاء، غنی کی جمع ہے یعنی مالدار، جو ان کو نہیں جانتا وہ ان کو مالدار سمجھتا ہے۔ من التعفف، سوال سے بچتے ہوئے، کیونکہ یہ سوال سے بچتے ہیں تو عام بندہ جو ان کو نہیں جانتا وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑے مالدار لوگ ہیں، حالانکہ یہ مالدار تو نہیں ہیں، یہ فقراء ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں محصور ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کیا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو جاہل ہے، یعنی جو ناواقف بندہ ہوتا ہے، تو ان کو دیکھ کے کیا سمجھتا ہے کہ یہ بڑے مالدار ہیں، کیوں کہ تعفف ہے ان میں، یعنی وہ سوال نہیں کرتے، لوگوں سے مانگتے نہیں، جب وہ کسی سے نہیں مانگتے تو پھر لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو مالدار ہیں۔ اللہ نے فرمایا تعریفہم، آپ پہچان لیں گے ان کو، ان کو یعنی ان فقراء کو، کیسے، کسی سے پہچان لیں گے؟ بسیماہم، ان کی علامت سے، ان کی علامتوں سے آپ ان کو پہچان لیں گے۔ لا یسألون، وہ نہیں مانگتے، الناس، لوگوں سے، الحافا، لپٹ کر، یعنی اوزاری کر کے بار بار مانگنا، لپٹ لپٹ کے مانگنا، یعنی وہ لوگوں سے اس طرح نہیں مانگتے۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ وہ کلیتاً مانگتے ہی نہیں ہیں لوگوں سے، اگر مانگتے بھی ہیں تو بہت ضرورت کے مطابق وہ مانگتے ہیں، لیکن
پھر بھی اگر مانگتے بھی ہیں تو وہ الحاف یعنی الحافن نہیں مانگتے، یعنی چمٹ کے نہیں مانگتے، لپٹ کے نہیں مانگتے، ایک معروف طریقے سے مانگ لیتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر، خیر میں سے، یعنی مال میں سے کچھ بھی اگر تم خرچ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ اس خیر کے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، دن رات اور ظاہر و پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کا کیا اجر ہے؟ فرمایا الذین، جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں مالوں اپنے مالوں کو، باللیل، رات، والنہار، اور دن کو، یعنی رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، کیسے؟ سرًا، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، وعلانیتاً، اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مالوں کو دن رات اور پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور مستحقین کے اندر خرچ کرتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کے اندر خرچ کرتے ہیں، فلہم، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے نوازیں گے۔ ولا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہے ان پہ، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو ان آیات کے اندر کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ ہم اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ ہم اپنے مالوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے 1 روپیہ 1 ریال ہی کیوں نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ جو صدقہ ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ مال کے اندر بڑھوتری کرتا ہے، مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتی ہے، وہ مال ضائع نہیں ہوتا، مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آتی، وہ مال تباہ و برباد نہیں ہوتا، بلکہ اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اپنے مالوں سے خرچ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس سے مال بڑھتا ہے، اس سے مال کے اندر کیا آتی ہے؟ برکت پیدا ہوتی ہے، اور قیامت کے دن نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے آیت کے اندر پڑھا کہ 700 گنا اس کا ثواب ہے، کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور پھر یہ جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 276، کتنی عظیم آیت ہے کہ جو دن رات اور پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم، نہ ان پہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور ایک حدیث، بڑی عظیم حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ جب بھی دن ہوتا ہے، روزانہ صبح ہوتی ہے، 2 فرشتے اترتے ہیں، اور ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا سلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اور عطا فرما، اللہم آتی ممسکا تلفا، اور دوسرا فرشتہ کیا دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو مال کو روک کے رکھتا ہے، جو مال خرچ نہیں کرتا اپنے تیرے راستے کے اندر، اس کا مال تباہ و برباد کر دے۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، کسی کو کچھ نہ کچھ لازمی روزانہ دیں، تاکہ فرشتوں کی دعا حاصل، اس فرشتے کی دعا حاصل ہو سکے، اور جو دوسرا جو فرشتہ جو بد دعا دے رہا ہے، تاکہ اس کی بد دعا سے بچا جا سکے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔